برادران عزیز، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد کا جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب رجب کا یا شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو شعبان کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا مقدمہ اور تحمید ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں کوئی معزز مہینہ اور مکرم مہینہ آنے والا ہے۔ سارے کے سارے جو مہینے ہیں، سارے کے سارے مہینوں پر فضیلت رمضان المبارک کو ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کثرت سے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ جو ہے روزے کی رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن خاص کر شعبان کے مہینے بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس میں چند دنوں کے بعد جو شب برات آنے والی ہے کہ ایسی شب برات ہے کہ اس میں بہت سارے گناہگاروں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ جو شعبان قدر یہ شب برات جو ہے اس کے 4 نام ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شب برات ہے، یعنی شب کے معنی جو ہے رات کے ہیں، اور برات کے معنی جو ہے وہ معافی کے ہے، یعنی یہ معافی والی رات ہے، یہ نجات والی رات ہے۔ دوسرا جو ہے اسے جو ہے لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رحمت والی رات ہے، اللہ کی رحمت اس رات میں جو ہے اترتی ہے۔ تیسری جگہ جو ہے اس کو لیلۃ مبارکہ، قرآن کریم کے اندر آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کو جو ہے لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا کہ یہ برکت والی رات ہے۔ اب یہ جو ہے معافی والی رات بھی ہے، رحمت والی رات بھی ہے، اور جو ہے یہ برکت والی رات بھی ہے۔ اور چوتھی جگہ اسے فرمایا کہ لیلۃ السخط، یعنی یہ فیصلے کی رات ہے۔ اب اس رات میں کیا ہونا ہے؟ اس رات میں جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے معلوم کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس رات میں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے فیصلے فرما دیتے ہیں کہ اس رات میں جو ہے کس آدمی کی موت آنی ہے، کس آدمی کا انتقال ہو جائے گا، کون آدمی کون بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور اللہ کس کو جو ہے مالدار بنانے والے ہیں، اللہ کس کو غریب کرنے والے ہیں، اور اللہ جو ہے کس کا رزق عطا فرمانے والے ہیں اور کس کا رزق جو ہے اٹھانے والے ہیں۔ اور اس رات میں سارے کے سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہاں تک بتلایا روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ کس کو کلمہ عطا کرنے والے ہیں اور کس سے کلمے کو چھیننے والے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اللہ یہ فرما رہے کہ میری مرضی ہے موت کے وقت میں جس کو چاہوں کلمہ عطا کر دوں، میری مرضی ہے موت کے وقت میں کس سے کلمہ چھیننا چاہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ اس رات میں کس کی موت آنے والی ہے، کس کے رزق کو بڑھا دیا جائے گا، کس کو بادشاہت ملنی ہے، اس لیے لیلۃ الصبر جو کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی رات ہے۔ اس رات میں جو ہے اللہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور پہلے آسمان پر آ کر کے کہتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رحمت مانگنے والا کہ میں اس کے اوپر رحمت عطا فرماؤں، کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہو۔ دیکھیں اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت بے پناہ اور موسلادھار برستی ہے۔ مثال کے طور پر کہ یہ سمجھو کہ اگر کوئی ساحل آدمی ہے اور کوئی ساحل آدمی گلی میں محلے میں جا کر کے یہ اعلان لگائے کہ بھائی میری کون ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، یا کون میرے دل کی آرزو کو پورا کرنے والا ہے، کون ایسا سخی آدمی ہے جو مجھے خیال رکھے، مجھے کپڑے پہنائے اور مجھے کھانا دے۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو آدمی، یہ جو ساحل، یہ فقیر جو یہ گلیوں کے اندر اعلان لگا رہا ہے، اب سبھی آدمی کے لیے جو ہے یہ ہے کہ اس کو دل چاہے تو دے دے اور اگر دل نہ چاہے تو اس کو جو ہے نہ دے، منع کر دے۔ لیکن مثال کے طور پر ایسا ہی ہے کہ دیکھو اللہ جو دینے والا ہے، جو سخی ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خود اس رات میں اعلان لگا رہا ہے کہ سونے والوں غور سے سنو، سونے والوں جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، اور کون ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور رحمت مانگے اور اللہ سے رزق مانگے اور اللہ سے بادشاہت مانگے۔ کون آدمی ہے جو مجھ سے طلب کرنا ہے اور میں اس کی حاجتوں کو جو پورا کر دوں۔ مثال کے طور پر ایسا ہے کہ جس طریقے سے دیکھ بارش تو ہے، دو طرح کی بارش ہوتی ہے۔ ایک بارش تو یہ ہوتی ہے کہ کہیں برس رہی ہے اور کبھی جو ہے کہیں جگہ خالی ہے، لیکن ایک بارش جو برستی ہے وہ موسلادھار برستی ہے، اور جب وہ برستی ہے تو کہیں خالی جگہ نہیں چھوڑتی۔ اسی رات میں اللہ رب العزت کی رحمت موسلادھار بے پناہ برستی ہے کہ کون رحمتوں کو اکٹھا کرنے والا ہے، کون اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اس رات میں جب سب کے فیصلے ہونے والے ہیں، اللہ کے سامنے کون رونے والا ہے، اللہ کے سامنے کون گڑ گڑانے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ اس رات میں جو ہے سب کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی لیے اس رات کو لیلۃ الصبر کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ رات جو ہے اتنی بابرکت والی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی میرے حجرے میں تشریف لائے اور میرے پاس جو ہے لیٹ گئی، اور لیٹنے کے بعد جو ہے مجھے تھکاوٹ تھی، میں بھی لیٹ گئی، اللہ کے نبی بھی سو گئے ہیں۔ لیکن جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا، میری آنکھ کھلی کہ اللہ کے نبی جو ہے میرے پاس نہیں ہے۔ اب میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کیا دوسری بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جو ہے میرے پاس تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جو ہے میں نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میں جو ہوں قبرستان جنت البقیع میں چلا گیا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ رات کا کون سی رات ہے، یہ کس چیز کی رات ہے؟ فرمایا صدیقہ عائشہ یہ رات جو ہے شب برات ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اسی لیے بتلایا گیا ہے کہ جب جو ہے شعبان کا مہینہ آ جائے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینہ شروع ہوتے ہی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔
جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو کثرت سے اللہ کے نبی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی بتلایا کرتے تھے کہ مسلسل یہ دعا پڑھا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے اور رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، کتنا عظیم الشان اور کیسا مہینہ ہے، اور شعبان یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں جو ہے ہم جو عمل کریں گے اس لیے ہمیں رغبت بڑھ جائے گا۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر روزے رکھیں گے تو آنے والا جو مہینہ ہے تو ہمیں جو ہے دشواریاں پیدا نہیں ہوگی، ہمیں دشواریاں پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے بتلایا گیا ہے کہ شعبان کی جو رات ہے یہ ایسی رات ہے کہ اس میں جو ہے سب آدمی جو ہیں قیام کرے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الحاجات پڑھے، اور اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں، قضا نمازیں یا قرآن کریم کی تلاوت کرے، انفرادی جو ہے عبادت کرتے رہے، اور عبادت کرنے کے بعد جو ہے پھر سحری کھائے، سحری کھانے کے بعد جو ہے روزہ رکھے۔ روزہ رکھنا جو ہے مستحب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، ایک تو مستحب روزہ اور ایک شب برات کا روزہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ رات کا جاگنا، رات کا عبادت کرنا اور دن کا روزہ رکھنا آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ چند دنوں کے بعد جو شب برات آنے والی ہے، اسی لیے کچھ آدمی ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کی جو ہے معافی نہیں ہوتی ہے، جب اللہ کی رحمت جو ہے موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، لیکن چند آدمی ایسے ہیں کہ اللہ سے جو ہے ان کی کوئی توبہ قبول نہیں فرماتے۔ جب تک کہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار نہ کر لے، اللہ کے سامنے رو لے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ چاہ لے۔ بتلایا گیا ہے کہ ایک مشرک آدمی ہے، مشرک آدمی کی اللہ جو ہے، مشرک آدمی کی اللہ بخشش نہیں فرماتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے معاف فرما دے، لیکن مشرک آدمی کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ مشرک جو ہے اللہ کی ذات و صفات میں جو ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی چیز کو شرکت کرتا ہے، کسی چیز کی ملاوٹ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب تک وہ مشرک آدمی جو ہے توبہ اور استغفار نہ کر لے، تب تک جو ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتے۔ دوسرا آدمی فرمایا کہ شرابی آدمی ہے، شراب پینے والے کی اس رات بخشش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر شراب پینے والا توبہ اور استغفار کر لے تو اللہ جو ہے اس کی بھی بخشش عطا فرما دیتے ہیں۔ چند آدمی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایک آدمی یہ ہے کہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتا ہے، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا رکھتا ہے، اور فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب تک جو ہے یہ اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرنے لگ جائے، معافی اور طلب نہ کرنا لگ جائے، تو بتلایا کہ اس آدمی کی بخشش نہیں ہے۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک مت کہنا، نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے بڑے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ تو یہ رات جو آنے والی ہے تو ہمیں یہ کیا کرنا ہے کہ اگر ہم نے کسی سے دشمنی کی ہے یا ہمارے سینوں کے اندر جو ہے کسی سے کینہ ہے، بغض ہے، کپٹ ہے، یا ماں باپ سے دشمنی ہے، یا رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے، تو ہم جو ہے شب برات کی رات آنے سے پہلے ہم جو ہے صلح کر لیں۔ چند دنوں کے بعد جو شب برات آنے والی ہے اس سے پہلے ہم جو ہے صلح کر لیں۔ جب ہم صلح کر لیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بھی بخشش عطا فرما دے ہیں۔
حضرت عائشہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنے بنو کلب کی محلے کی بکریوں کے جسم کے اندر بال ہوتے ہیں، جسم پر بال ہوتے ہیں، تو اللہ اتنے لوگوں کی جو ہے مغفرت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، بیان یہ کرنا ہے کہ جب چند دنوں کے بعد شب برات آئے گی تو اپنا ہر آدمی سے جو ہے آپس میں پیار اور محبت، لڑائی جھگڑا جو ہے ختم فرما لے، لڑائی جھگڑے سے باز آ جائیں، آپس میں پیار اور محبت۔ اس لیے جو یہ سینہ ہے، سینے کے اندر جو کینہ ہے، اور کینہ جس آدمی کے اندر رہے گا تو اللہ جو ہے اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔